لیکن حضرت نوح کی جو تبلیغ ہے نا اس میں کوئی تمہید نہیں، کوئی تمہید نہیں، بس ایک ہی ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ 950 سال سب سے زیادہ روایت کہ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کا اور کتنے لوگوں نے ان کی بات کو مانا، جو سب سے زیادہ روایت جس نے کی ہے نا وہ 80 بندے تھے۔ 950 سال میں کتنے بندے؟ 80۔ کئی لوگوں نے 7 کا قول بھی کیا، صرف 80 بندوں نے مانا۔ سبق کیا ملا؟ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری بات کتنے لوگ مانتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ مبلغ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے۔ یہ جو خبط سوار ہو گیا نا مبلغین کے ذہن میں میں ہدایت دینی ہے، نہ، ہدایت دینا مبلغ کا کام نہیں ہے، حق بات کو بیان کرنا مبلغ کا کام، واضح طور پہ بیان کر دیں۔ آگے اللہ کی مرضی ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے پیغمبر جن کو تو پسند کرتا ہے تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ نبی پاک کے اختیار میں ہوتا نا بلال ہدایت پہ شاید نہ ہوتا، ابو لہب ہوتا، لیکن یہ تقسیم کس کی ہے؟ صرف 80 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ کثرت کا گھمنڈ ہے نا لوگوں کے ذہن میں، ہم زیادہ ہیں، تو یہ کثرت معیار ہے حق ہونے کا؟ نہ، ساری قوم مخالف ہے، اور 950 سال میں صرف کتنے لوگ حضرت نوح کی بات مانتے ہیں؟ 80۔ لیکن ان کی آواز میں ذرا بھی کمی نہیں آتی، وہ ہر جگہ ایک ہی آواز لگاتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ